اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نصیحت جو ہے یہ برکت ہوتی ہے، اس سے تو نصیحت برکت ہے واقعی میں، کیونکہ اب ینگ جنریشن میں جب نصیحت کی جائے، کوئی اچھی بات بتائی جائے، فوراً رد عمل تو غصے والا ہوتا ہے، لیکن جب دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور آرام سے سمجھایا جائے تو سنتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزے سے بلاتے تھے، علماء کرام دلائل سے بلاتے ہیں، مجاہدین تلوار سے، اور موذنین جو ہیں وہ اذان سے۔ تو غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف بلائے۔ جیسے کہ مشائخ صوفیہ کرام حضرات جو ہیں وہ اللہ کی معرفت کی طرف بلاتے۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ، نصیحت، تبلیغ سے اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ اب یہ سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے قرآن پاک کی آیات سننا، نصیحت فرمانا مقصد ہے کہ وہ نفع رساں ہے، مومنین کے لیے تو ظاہر ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ مومنین میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر اور بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ فرض نہ نفل۔ قرآن پاک میں ہے اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کا کہا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اس آیت میں اہم مضمون کا حکم ہے کہ وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا۔ چھوڑا تو نہیں ہے، کام تو جاری ہے، لیکن پوری امت کا جو کام تھا نا کہ دین کو سیکھ کے نان مسلمز کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے، وہ کمزور پڑ گیا۔ دوسری قوموں نے آپ دیکھیں نہایت اہتمام سے پکڑا، نصارہ، کرسچنز جو ہیں، عیسائی جو ہیں، ان کی مستقل جماعتیں ہیں، دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں جو اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو اس امت کے لیے ضروری ہے کہ تبلیغ کا خاص اہتمام کیا جائے اور غفلت میں پڑے لوگوں کو جگایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں مصالحت کرانا،
کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ناجائز کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر اس پہ قدرت ہو اس کو ہاتھ سے روکے، اس کو بند کرائے، اور اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھنا۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ ہم میں سے متقی لوگ، صالح لوگ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے تنزل اس طرح شروع ہوا کہ ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے میں اور ملنے جلنے میں ویسے ہی برتاؤ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ ملا دیا، یعنی نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کی نحوست سے فرما بردار کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر ان کی تائید میں قرآن پاک کی آیات لعن الذین سے ہم الفاسقون تک پڑھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ آج کے دور میں بھی المیہ ہے نا کہ دنیا میں گناہ اور برائیاں ہیں لیکن منع کرنے والے کتنے ہیں؟ سب ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے نا کہ ہماری رشتہ داری خراب ہوگی، حق بات نہیں کہنے۔ تو آج کل یہ خوبی سمجھی جاتی ہے کہ آدمی جہاں جائے ویسے ہی بات کرے، یہ وسعت اخلاق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں کیا وسعت ہوئی کہ جہاں گئے وہاں پہ ویسا حلیہ بنا لیا؟ نہیں، متعدد روایات میں ہے کہ جب کوئی گناہ چھپ کر کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ اسی پر ہوتا ہے، لیکن جب کوئی گناہ کھل کر کیا جاتا ہے تو کوئی روکے بھی نہیں تو گناہ سب کو ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نارملی جو مثال زیادہ دی جاتی ہے وہ شادی بیاہ پہ جو ہندوانہ رسمیں شامل ہو گئی ہیں، اوپر سے ہندوانہ کیا کرسچنز کی جو ہے شاور ہو گئے، بیبی برائڈل وہ بھی آ گیا، مائیوں مہندی وہ بھی آ گیا، کتنی لمبی شادیاں ہیں۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو نکاح کو آسان کرو، تو پھر کوئی تو بولے نا کہ یہ غلط ہے، کہ سارے جا کے دعوتیں اڑا کے کھا پی کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نکاح کو آسان کرو، ہاں ولیمے میں وسعت رکھو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری ڈیلی روٹین میں دیکھیں موبائل کا، ٹی وی کا اور غلط قسم کے لٹریچر رسالوں کا کتنا زیادہ رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر روکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں تو یہ نسل خراب ہو جائے گی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہی ہے کہ اچھی چیز کی طرف دعوت دینا۔ اچھا، اس میں بھی دیکھا کہ بہت سی خواتین ہمت ہار جاتی ہیں کہ جی ہم نے بتایا تھا، ایک دفعہ کا، دو دفعہ کا، بس کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں دیکھیں کیا اس کے ترجمے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب نبیوں کو پوچھیں گے کہ جی آپ نے اپنا حق بات لوگوں تک پہنچائی، جی، تو کہیں گے لوگ سنتے نہیں، کسی نبی کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ تھوڑے سے ہوں گے۔ تو جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں دیکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، اور کتنے تھوڑے لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہماری تو اول اتنی زندگیاں نہیں ہیں، ہم تو ویسے ہی 4-5 دفعہ کہہ کے خواتین حوصلہ ہار جاتی ہیں۔ لیکن بہت میں نے اس چیز کو غور و فکر کیا کہ جو برائی ہے نا اور شیطان کی شیطانیت ہے، شیطان نے ہار کبھی نہیں مانی۔ وہ ایک چال چلتا ہے
اگر اس سے وہ جس انسان کے اوپر چال چل رہا ہوتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، دوسری چلتا ہے، تیسری چلتا ہے، اور وہ لگا مسلسل جد و جہد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کی طرف لے جاؤ، تو وہ اپنے مقصد سے نا امید نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا اس کو ضرور آپ سوچیں کہ برائی ختم نہیں ہوتی ہے نا، اور جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں کہ جی ایک دفعہ بتایا تھا، 2 دفعہ 3 سال ہو گئے کرتے ہوئے۔ تو اگر اپنا زندگی کا مقصد کو بھی ہم سمجھیں، یہ والی ذمہ داری بھی ٹل ڈیتھ ہے، یعنی امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، حکم دیتے رہنا برائی سے۔ اچھا یہ آپ کو دیکھیں آج کے دور میں آپ کو بہت سے موٹیویشنل سپیکرز ملیں گے، امر بالمعروف بہت زیادہ ہے۔ کمزوری امت مسلمہ میں کہاں آ رہی ہے؟ نہیں عن المنکر پہ روکتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ دس از رانگ، دس از ناٹ اے پارٹ آف آور لائف، یا ہمارے ریلیجن کا حصہ نہیں ہے غلط قسم کی رسومات۔ لیکن لوگوں کے خوف کی وجہ سے، یا اپنی دبی ہوئی آپ کہہ لیں نفس کی وجہ سے، نفس خود بھی چاہ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ خسارہ ہے۔ اگر نہیں عن المنکر کمزور ہو گیا نا کہ برائی سے روکنے والے ہوں ہی نہ، تھوڑی دیر کے لیے ویژولائز کریں، سوچیں ذرا کہ پوری دنیا میں سے دعوت دین ختم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی، تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کوششیں کیوں بیکار ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہوتی ہیں، ہم اپنی ترقی کے بیج بو رہے ہیں لیکن تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھیں گے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا ضروری ہے کہ برائی کو دیکھتے ہوئے اس کو روکنا۔ اگر بول کے آپ کر رہے ہیں تو یہ ایمان کا ہائیسٹ لیول ہے، اور اگر دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہی، کہہ نہیں سکتے، تو اللہ کا حکم کیا، دل میں تو کم از کم اس کو برا سمجھو۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی، اگر یہ مزاج ہم نہیں بنائیں گے، سچ بولنا نہیں سیکھیں گے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ 2-3 دن کے اندر یا 5-6 مہینے میں یا سال میں کوئی جادو کی چھڑی چلے گی تو بس انسان کے اندر سے حسد، غصہ، کینہ یہ سب ختم ہو جائے گا، نہیں۔ یہ روح کی بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، لیکن جس دن ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے اندر سے غصے کو نکالنا ہے، ٹائم لگے گا، کیا پتہ ہے غصے کی انٹینسٹی کتنی ہے اندر۔ ٹھیک ہے، تو علم جو ہے نا انہی لوگوں کو ملتا ہے جو اپنی روحانی بیماریوں پر کو سوچتے ہیں، اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، اللہ ایک ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا۔ یہ تو دیکھیں ایسا پیمانہ ہے کہ دیکھیں کیا ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اول تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کا صحیح معنی میں مطالعہ کرتے ہیں، جب ٹائم ہی نہیں لگتا مل رہا کہ ہاں یہ چیز سمجھے، حالانکہ قرآن ہمارا سلیبس ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہے، شادیاں کیسے کرنی ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے،
بچہ پیدا ہو اس کے ساتھ رضاعت کے معاملے کیسے ہیں، طلاق کے بعد کیا کیا حکم ہے، اور گھریلو اور باہر پردہ ہے خواتین کا، معاشرے میں کیسے رہنا، ساری تعلیمات قرآن میں حلال حرام جائز ناجائز موجود ہے قرآن میں۔ جب پڑھیں گے تو انسان اپنے آپ کو غلط چیزوں سے روکے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا سمجھ جائے گی کہ دین کے اندر اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ مذہب کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی ترقی سے دل کی ترقی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے، اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ظاہر ہے آج دیکھیں، میں اگر اپنی زندگی کا موازنہ کروں آج سے 40 سال پہلے، تو کھانا پینا بھی سادہ تھا، رہن سہن بھی سادہ تھا، اور خاندانوں میں پیار محبت اتفاق تھا۔ آج کے دور میں دیکھیں کتنی زیادہ سہولتیں ہیں، ہے نا، اور سگے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں، تو کیسے دعائیں قبول ہوں؟ پہلے تو خاندانوں میں ایک گھر میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی بڑا گھر ہوتا تھا جہاں سے کوئی بڑا منصف بن کے گھروں کے فیصلے گھروں کے اندر ہو جاتے تھے۔ آج دین سے دوری ہے تو اور اس سے بھی زیادہ ہیں تو تھانہ کچہری آباد ہے، دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے ادھر، کتنے کتنے مسئلے ہیں ان سین، ایسے جو ہمارے ذہنوں میں مسائل ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں سب مطمئن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ ایسے کیوں ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی تو اطمینان قلب ہے۔ اگر صرف پیسہ ہی کمانا اور پیسے کے پیچھے ہی کر کے زندگی گزارنا ہوتا تو بات تو یہ ہے کہ پھر فرعون اور بڑے بڑے آپ دیکھیں عیسائی اور مسلمان جن کو اللہ نے فائنینشلی ویل آف کیا تھا، اطمینان قلب ہونا چاہیے تھا، لیکن دل کا سکون انسان پیسے سے بھی نہیں خرید سکتا۔ اس کے لیے تو اللہ نے جو معیار دیا نا یہ زندگی کا، اس کو سمجھنا ہے، اور وہ ہے ہی، یقین جانے وہ ہے ہی حقوق العباد۔ جب اس میں کمزوری آئے گی نا تو دل بے چین ہے، سارا کچھ ہے، اچھا کھانا پینا لباس، 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں، گھر، ساری سہولت، تو دل کو تو مطمئن ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ارد گرد برائی ہوتے دیکھ کے بولیں گے نہیں عن المنکر پہ زور نہیں دیں گے تو نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور نہ ہی اطمینان قلب آئے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا عافیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد ہے دنیا کی بھلائی سے صالح بیوی، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد علم اور عبادت۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نیک اولاد مراد ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحت اور روزی کا کافی ہونا اور اللہ پاک کے کلام کو سمجھنا، دشمنوں پر فتح حاصل کرنا اور صالحین کی صحبت مراد ہے۔ ایک چیز جو ہے نا اس پہ بچوں سے ضرور بات کریں، صالحین کی صحبت۔ دیکھیں بچے کیا جواب دیتے ہیں، پوچھیں ان سے اس کا کیا مطلب ہے، صحبت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جن گھروں میں تو یہ ترتیب ہے نا کہ اچھی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ اس کا رنگ چڑھتا ہے نا، اسی طرح برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور دنیا دار لوگوں میں بیٹھیں گے، دنیا کا رنگ چڑھے گا ہمارے پہ۔ مشکل اس لیے ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے ورنہ تو جس طرح عیسائی دیکھیں پادری ہیں، ننز ہیں، وہ اپنا آپ کو بالکل الگ تھلگ ہو کے نہ وہ شادی کرتے ہیں، بس وقف کر دی زندگی چرچ کو۔ آسان طریقے۔ مسلمانوں میں بھی جو خواتین کہتی کونے میں میرا مسلح پڑا، میری عبادت، میرے روزے، میرا یہ سب کچھ، جو عبادت اپنی جان کو آسان لگی وہ کر لی اور سمجھے اللہ راضی ہے۔ کئی عورتوں کو میں دیکھتی ہوں ذکر بہت کرتی ہیں، کہیں بھی بیٹھی ہوں گی ان کی زبان پہ ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کئی ایسی ہوتی ہیں جو روزے بہت رکھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں یہی ہے۔ ہاں، 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ
جو بھی آپ کو عبادت لگ رہی ہے آسان، ٹھیک ہے، لیکن پھر بات نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ حقوق العباد، ٹھیک ہے۔ اس کو ضرور سوچنا ہے، بچوں سے ضرور بات کریں، میاں سے بات کریں کہ صالحین کی صحبت کا کیا مطلب ہے۔ جس کا دین میں کوئی استاد نہیں ہے نا، وہ بگڑ سکتا ہے، دائیں بائیں سیدھے راستے سے دائیں بائیں کھسک سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نسبتیں ہمارے خامندوں کی اسی طرح سے ہوں کہ دین میں سکھانے والا ہو، تو انسان کا مزاج میں تحمل مزاجی آئے گی، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ صرف کتاب پڑھ لینے سے وہ اثر نہیں آتا جو عملی طور پہ، گو کہ کتاب کی بھی اہمیت ہے، لیکن عملاً ایسے لوگوں کی صحبت میں جب بیٹھتے نا، جن کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو صالح بننے کے لیے مجاہدے کیے ہیں، ان کی زندگی میں بیٹھ بھی جائیں گی ایسی صحبت میں، انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ جتنی دنیا کے لیے کوشش کرنی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں اگر ہم کر سکتے تو کم از کم برابر تو دین کے لیے بھی کریں نا کوشش۔ کیا خیال ہے؟ حکمت الہی پر ایک نگاہ اگر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا۔ نمازوں کے اوقات کی تقسیم نے صاف طور سے اس جانب اشارہ کر دیا کہ شب و روز کے 24 گھنٹے میں نصف بندے کا حق ہے، چاہے وہ اس کو اپنی راحت میں خرچ کرے یا کسی اور کام میں کرے، اور نصف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر دنیا ہی میں مصروف رہے گا تو دنیا ہی غالب ہو جائے گی۔ اسی لیے آج دیکھیں، آج ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پیسہ کماؤ، بس ایک لت ڈال دی ہے پیسے کی۔ بچے جو یوتھ ہے نا، ان کو یہ یہاں سے اتنا پیسہ مل جائے گا، وہاں سے اتنا مل جائے گا، اب یوٹیوب فیس بک دیکھیں، یہی سکھایا جا رہا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے اور کتنا کمانا ہے، یہاں تک تو دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اس پہ کوئی محنت نہیں کر رہا کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ کما لیا آپ نے مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، اب اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ دین اسلام تو سمجھا رہا ہے نا، جیسے زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے، عید آئے گی، فطرانہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روٹیشن میں مسلمانوں کا مال رہتا ہے اور امیر سے مال نکل کے غریب کی بنیادی ضرورت تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے ادا کرنا، نمازوں کا ادا کرنا، روزوں کو پورا کرنا، اور جو مال پیسہ اللہ نے دیا ہے اگر جمع کرنے کا شوق ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے کہ خرچ کرنا بھی آتا ہے۔ جمع کرنے میں تو ان پڑھ اور امیر ایک ریس میں ہے۔ قرآن پاک بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ خرچ کرو، ایک پیسہ 1 روپیہ کرو گے اللہ کی راہ کی نیت کر کے تو 10 گنا واپس آئے گا۔ تو اس چیز پہ ضرور فوکس کرنا ہے، جو ہم بار بار کہتے تھے کہ ہمیں تو چھوٹے ہوتے ہی غلے دیے نا مٹی کے، اور دوسرا جمع کرو 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 کرو، بینک میں اکاؤنٹ بناؤ 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 بناؤ، چلو ہاں ضرورت کے لیے پیسہ رکھنا ہے، لیکن اتنا نہیں جمع کرنا کہ دل ہی تنگ ہو جائے۔ تو بات یہی ہے کہ ہر معاملے میں دین کی سمجھ لے کر عمل کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پر ہوتا ہے، دوسرا وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے، اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ تو کیا حاصل ہوا کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کریں تاکہ قلب بھی منور ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو اسپیشلی، بہو بیٹیوں کو سکھانا ہے۔ جو آپ کے پاس فیمیل ہے، میڈ ہے، سرونٹ ہے، خدمت گزار ہے، اس کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ دین کا بنیادی حصہ ہے نا۔ ورنہ یہ بھی جس طرح پیسہ جمع کرنے کا عشق ہوتا ہے نا، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے کا بھی بعض لوگوں میں شوق ہوتا ہے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی کون سی برائی ہے، اور پھر اس کو اچھالتے ہیں خاندان میں
कितनी बुरी बात है। ऐब जोई ऐब गोई, ऐब गोई क्या होता है? ढूंढना, बताना, बोलना। तो ये अगर खसलत है ना, अपने मिजाज को खुद देखे, दूसरे की खुशी, दूसरे की खूबी से दूसरे की खूबी से, जो दूसरे की खूबी है, क्या उससे हमारा दिल खुश होता है? कि दूसरे की जो है खामियां, वही ढूंढना अच्छा लगता है। ये खुद अपना तज़किया करना, ये सेल्फ एनालिसिस खुद ही करना है, ठीक है। तभी इंसान को अपने अंदर बातिन को साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिरन तो हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लोगों को लगता है बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े पढ़े लिखे तमीज़दार लोग हैं। असल चीज़ जो है ना, वो बातिन की इस्लाह है। अंदर से देखें कितना गुस्सा है, अंदर से देखें लोगों को खूबी, उनकी कामयाबियां देख के खुशी होती है कि हसद होता है। क्या कीना है हमारे अंदर, ये देखना। जब इंसान, आपने लफ्ज़ सुना होगा औरा, हर इंसान का एक औरा होता है। जो नेक लोग होते हैं ना, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव होता है। कहीं भी जाके बैठ जाएंगे ना ये लोग, अगर कुछ भी ना बोलें तो उनके बैठने से ही उनके अंदर की रेडिएशंस इतनी स्ट्रांग होती हैं, अगला बंदा सीख रहा होता है। और जिनके मिजाज के अंदर ही दूसरे की बुराइयों को ढूंढना है, तो ज़ाहिर है इंसान की इस्लाह नहीं हो सकती, गलत रास्ते पर है वो। तो क्या है ज़रूरी कि मुबल्लिगीन दीन के काम में अल्लाह की रज़ा, इत्तिबाए सुन्नत का ख्याल रखें। वो लोग है ना, बेहतरीन लोग कौन से हैं? बार बार आपने हदीस पाक में सुना होगा, जो दीन को सीखते हैं और सिखाते हैं, जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। हाँ, उसमें इखलास भी शामिल हो जाए तो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। और अगर शोहरत, इज़्ज़त और तारीफ़ को दिल में बैठाए रखें कि ये शोहरत ही मिले, हमें इज़्ज़त मिले, हमारे लिए हर वक्त तारीफ़ी कलमात हो जाएं, तो ये नार्सिसिज्म है। ग्रीक माइथोलॉजी में इसको क्या कहते थे कि अपने आप से इश्क, खुद पसंदी, बस अपना ही सोचना, दूसरे का नहीं सोचना। दीन इस्लाम ये नहीं है। दीन इस्लाम क्या है? हुकूकुल इबाद, जन्नत पक्की है। कितने तजर्बों के बाद इंसान ज़िंदगी के में एक पॉइंट पे आके, स्पेशली 40 साल के बाद, इस नुक्ते को समझ जाता है कि हाँ, हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो। ये लोग अल्लाह की नज़र में महबूब लोग हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आजमाइशें आएंगी नहीं। जो दीन के रास्ते पे चल रहे हैं उनकी ज़्यादा आती है, और जो दुनिया पे चल रहे थे अल्लाह मुंह मोड़ लेता है उनसे, इसलिए दुनिया का ऐश परस्ती ज़्यादा होती है। और वो लोग इस मुगालते में होते हैं कि शायद अल्लाह राज़ी है, इसलिए रेल पेल है। दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो इख्तलाफात, तो देखे सहाबा कराम में हज़ारों मसलों में इख्तलाफ रहा। 4 रकत नियत बांधने से सलाम फेरने तक तकरीबन 200 मसले आइमा अरबा के मुख्तलिफ हैं। अगर इस बहस में ख़वातीन जाएंगी, कुछ नहीं मिलने लगा। उलमा कराम हैं जो अपनी ज़िंदगियां वक्फ करते हैं दीन को फैलाने के लिए, दीन में सही बात को बताने के लिए। तो जहाँ कहीं भी दीन का काम हो रहा है, अकीदा ठीक है, सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, एक दूसरे से को अप्रिशिएट करें। वरना ये भी हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुर्ब क़यामत में उलमा कराम में एक दूसरे के लिए हसद होगा। कितनी बुरी बात है, खौफ आता है ये बात सुन के। और अगर कोई राई के दाने के बराबर भी इस तरह की चीज़ है, इसमें से वो लोग जो दाई का काम कर रहे हैं, आगे दीन का काम कर रहे हैं, इसको साफ़ करें अपने दिल से, वरना अल्लाह ताला अल्फाज में से असर को खींच लेता है। खाली लफ्ज़ होते हैं, असर कोई नहीं होता। एक कान से सुना, दूसरे से निकल गया। तो सुन्नत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने दीन की तालीमात को फैलाना है। नहीं अनिल मुनकर से वाकई में इस पर अमल करना है, बोलना है।
کہ یہ غلط ہے، مت کریں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ بتاتے وقت لہجہ ٹھیک ہو، غصہ اور وہ کیا کہتے ہیں ضد سے اگر اونچی آواز سے لوگوں کو تنبیہ کریں گے تو یہ اللہ مزاجت نہیں ہے۔ نرمی سے ہی بات آگے تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ بہترین انسان پھر کون سا ہوا؟ جس کے عمل ایسے ہیں اور ان کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق دے، ہماری زندگیوں میں سے جو ہماری باطن کی خرابیاں ہیں اس کو دور کر کے اللہ ہمیں بھی اچھا انسان بنائے۔ یہ چاہت ہوگی تو نیکی کرنا آسان ہے، عمل کرنا آسان ہے، سیکھنا آسان ہے۔ ورنہ دین پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں ریگولر بیسس پہ۔ ہر گھرانے میں سے ایک بندے کو تو پڑھنا چاہیے نا، پھر آگے پڑھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا تھا۔ واپس آ کے عرض کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا چند لوگ ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا یہی تو نبی کی میراث ہے، یہی چیز ہے نا کہ دین کو سیکھ کر اس کو آگے پھیلانا۔ اور یہی کام دیکھیں غزوہ بدر میں جتنے بھی جنگی قیدی تھے کفار کے، ان کی رہائی کے لیے کیا معاہدہ طے ہوا تھا کہ 10 مسلمانوں کو پڑھائیں گے تو ان کو رہائی مل جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ایک آیت کو سیکھ کر لوگوں تک پہنچائے گا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کے عوام الناس کے اندر تعلیم کو پھیلانا، خواتین کے اندر فقہ کو مسائل کو بتانا، قرآن پاک کو پڑھنا اور اپنی ڈیلی 5 نمازیں بہت ضروری ہے۔ بس اتنا بھی ہو گیا نا، اور تانگ جھانک نہیں کی، خود سے کسی کے لیے فساد نہیں بنایا، پکی بات ہے ایسی عورتوں پہ جنت بالکل واجب ہے، پکی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیں دنیا کی تعلیم تو حاصل کرنی ہے، بہت اچھا پڑھے دنیا کا بھی، لیکن دین کا بھی پڑھے۔ اور نہیں عن المنکر جو ہے نا اس پہ زیادہ زور ہے، جو کوئی برائی ہے، کیونکہ اب برائی تو یہ ہے نا، اگر جو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب کر رہے ہیں ہم نے کر لیا تو کیا؟ تو پھر جب سب جہنم میں جائیں گے پھر ساتھ ساتھ جائیں اسے انٹرٹینمنٹ، وہاں تو چیخیں نکلیں گی نا۔ تو بڑا تھوڑا سا وقت ہے، مہلت تھوڑی سی ہے، اور اسپیشلی وہ خواتین جو ماشاءاللہ دین کا کام کر رہی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمت نہیں ہارنی۔ شیطان بہت زور لگائے گا، گھر میں الجھائے گا، خامد بچوں میں الجھائے گا، ہانڈی روٹی میں الجھائے گا کہ مت پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہہ تھیں، حافظہ تھیں، اور انہوں نے کتنی حدیث پہ کام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ کی حیا پاک دامنی کی کتنے باتیں روایات ملتی ہیں۔ تو عورت کی جنت پکی ہے ان خواتین کی جو گھریلو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے علم حاصل کیا۔ مایوس گھبرانے کی اور ہمت ہارنے کی بالکل ضرورت نہیں، ہر دن انوویٹو دن کے طور پر رکھیں، اور یہ جو دنیا ختم ہونے والی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نقطہ جو ہے نا ہمیں سمجھائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ ہر خاندان میں کم از کم ایک بچی کو تو عالمہ بنائے، نہ دین سیکھے، اور اس سے پوچھ کر باقی خاندان کی بچیاں خواتین اپنی زندگی گزاریں۔ اب تو یہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی خاندان میں دین اور قرآن پڑھی ہوئی کوئی ایک بچی موجود نہ ہو؟ لمحہ فکری ہے۔ بہت ضروری ہے کہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
تو میری آج کا جو یہ بات تھی مختصراً جو ہم نے بات کی، اس میں مقصد یہ ہے کہ نہیں عن المنکر کو سوچیں، اور بری چیزیں جہاں کہیں ہو رہی ہیں ضرور کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی آخرت کو کمزور نہ کریں، کیونکہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمت ہار جاتی ہے خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ اپنے فرائض، گھریلو فرائض کو پورا کرتے ہوئے دین کی سمجھ حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔